آج تھکا ہوا بہت ہوں، ساری رات جاگتا رہا، بارش ہو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، سردی تھی، کبھی ایک ماں کے پاس جائے اسے چادر میں لپیٹ لے، کبھی دوسری ماں کے پاس جائے اس کو چادر میں لپیٹ لے۔ میرا کمرہ تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر پریشانی ہوئی، کتنے بچے پریشان ہیں، کتنی بہنیں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، پھر نیند نہ آئی۔ مرید سکھ نال سوندے تو میں بھی سکھ نال سو جاتا۔ بارش نے ان کو بھی پریشان کیا تو پھر میں بھی پریشان ہو گیا۔ سستی آئی ہوئی ہے میرے دوستو، صوفیوں نے، درویشوں نے جو اسلام کی تعبیر کی وہ یہ تھی کہ تم رزق حلال کھاؤ۔ پہلا فرض صوفیوں نے اسلام کا اکل حلال قرار دیا۔ حلال کھانا سب سے بڑا فرض ہے۔ دیکھیں، حرام سے تو نماز نہیں ہو سکتی، حج نہیں ہو سکتی، بلکہ زیادہ حرام خور چلے جائیں تو حلال خوروں کا حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی دودھ میں پانی ملا کے چلا گیا، کوئی مرچوں میں اینٹیں ملا کے چلا گیا، کوئی دال میں ریت ڈال کے چلا گیا۔ دیکھیں، رزق حلال کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک اسلام تو اسلام رہا پوری انسانیت کے لیے، ہول ہیومینٹی کے لیے، لیگل روزی، قانونی روزی، یہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ لیکن قدیم ترین دور میں جب کبھی انسان غاروں سے نکلا، کہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوئے ہوں گے تو انسان معاشرے میں آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک دو قانون نہ ہوتے، ایک قانون روزی کمانے کا، دوسرا قانون شادی کا۔ اگر یہ دو قانون نہ ہوتے انسانی معاشرہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ حلال روزی صرف اسلام سے نہیں وابستہ، یہ لیگل روزی اس دن سے وابستہ تھی جب انسان غاروں سے نکل کر معاشرے کی طرف جائے۔ یہ صدیوں کی کہانی، یہ ہزاروں سال کی کہانی۔ قانون کی روزی، حلال کھانا سب سے بڑا فرض ہے۔ ہندو مذہب میں سب سے بڑا فرض علم حاصل کرنا۔ کیا؟ وہ منو سمرتی نے کہا کہ 25 سال علم حاصل کرو، اس کے اگلے 25 سال شادی کرو، بال بچے پیدا کرو، پالو، اس سے اگلے 25 سال جو زندگی کے جو بھی بچ گئے ہیں وہ وشنو اللہ کی یاد میں بسر کر دو، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ اور جا کر خدا کو یاد کرو۔ اسے سنیاس کہتے ہیں۔ درویشوں کا پہلا فرض رزق حلال ہے اور یہ انسانیت کا پہلا فرض ہے۔ جہاں سے انسانیت کا قافلہ چلا ہوگا، ایک فیصلہ کیا ہوگا کہ رزق کمانے کے کون کون سے ذرائع لیگل ہیں تاکہ معاشرے میں بے چینی نہ آئے، بدامنی نہ آئے۔ تو رزق حلال یہ میسج ہے، تھا کہ ہم آج تقریر نہیں کریں۔ رزق حلال پیغام ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کر لیتا۔ اعتکاف اسلام میں عربوں کی تہذیب سے آیا۔ میرے رسول پاک غار حرا میں اعتکاف ہی کیا کرتے تھے۔ تہذیب عرب میں اعتکاف کا پورا مہینہ تھا۔
ایک مہینہ پری اسلامک عرب، ایک پورا مہینہ صحراؤں میں، پہاڑوں میں کہیں تنہا بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے۔ میرے آقا بھی تنہا بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے۔ 30 دن تنہائی میں رہنا، جنگل میں رہنا، پہاڑ میں رہنا، وہاں کتنا غلہ ہو سکتا تھا، کتنا پانی ہو سکتا تھا، کتنے وضو ہو سکتے تھے۔ آپ یقین کریں اتنا مشکل اعتکاف آج ممکن ہی نہیں۔ اعتکاف عربوں کی تہذیب کہانی ہے۔ اللہ کے رسول پاک نے اعتکاف کیا، وہ کرتے رہے۔ آپ حالت اعتکاف میں تھے تو قرآن نازل ہو گیا، تنہا بیٹھے تھے۔ میرے اللہ پاک نے غار حرا کو نزول قرآن کے لیے چن لیا۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن خانہ کعبے میں کیوں نہیں اتارا؟ بھائی اترتا تو خدا کے گھر میں اترتا۔ میرے آقا کعبے میں نمازیں پڑھتے تھے، مکے والے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے آقا چاشت کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی چاشت کی نماز پڑھی۔ چاشت کی نماز مکے والوں کی نماز تھی، اسلام سے پہلے مکے والے چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے آقا بھی پڑھتے تھے۔ میرے نبی پاک سے 500 سال پہلے عربوں نے نمازیں شروع کی، حج شروع کیا۔ یہ حج کا تلبیہ جو ٹی وی پہ آتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، دیکھیں عربوں نے وہ شرک سے آگاہ تھے، وہ شرک سے تبھی کہا لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ امام مالک نے اپنی کتاب میں اتنا ہی فقرہ لکھا ہے کہ عرب کہتے تھے، عرب اسلام سے پہلے والے عرب کہتے تھے لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ اللہ، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لفظ اللہ 500 سال پہلے موجود ہے۔ حج کم از کم 500 سال پہلے شروع ہوئی، عربوں نے جو شروع کیا۔ اللہم لبیک، جب تک عربوں کے سامنے خدائے واحد کا تصور نہ ہوتا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے۔ حج بدھوں کے لیے نہیں ہوتی، اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا۔ میرے نبی پاک کے آباء و اجداد حج کرتے تھے، اور حج میں بھی فرق رکھا۔ عام دنیا حج کر، میں نے پڑھا عرفات جاتی ہے، میرے نبی پاک کے آباء و اجداد عرفات میں حج نہیں کرتے تھے، منا میں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو گناہگار لوگ ہیں جو آئے ہیں وہ عرفات میں جائیں، عرفات حرم سے باہر ہے جہاں حاجی حج کرتے ہیں، عرفات حدود حرم سے باہر ہے جہاں حج ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کا یہ خیال تھا کہ ہم خدا کے محبوب بندے ہیں، ہم خدا کے نیک بندے ہیں، ہمارا حج حرم کے اندر ہوگا، وہ ان کا حج عرفات میں ہوگا دنیا والوں کا، اور میرے نبی کے آباء کا حج منا میں ہوتا تھا۔ سرکار کے آباء و اجداد منا میں حج کیا کرتے تھے، حرم کی حدود میں حج کیا کرتے تھے۔ خدا کا رسول ہے، وہی نازل ہوگی، یا اللہ کریم یہ وہی نازل کرنے کے لیے تو نے اس غار کو کیوں پسند کیا؟ اس غار میں میرے رسول پاک نے سجدے کیے ہوں گے، یہ حضور کی خاندانی جگہ تھی، اس جگہ حضرت عبداللہ بھی معتکف رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جگہ پر میرے آقا کے دادا محترم بھی معتکف رہے، پر دادا محترم معتکف رہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی خصوصی عبادت گاہ تھی۔
کعبہ بھی سجدہ گاہ تھی، کعبہ سب کی سجدہ گاہ تھی۔ سارے مکے والے نماز، اسلام سے پہلے مکے میں 2 نمازیں تھیں۔ پیر صاحب کرم شاہ صاحب نے اسے بڑی تفصیل دے دی۔ 2 نمازیں تھیں، مدینہ میں 3 نمازیں تھیں۔ میرے آقا ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں 5 نمازیں ہو گئی۔ یہ زمینی حقیقتیں ہیں۔ اللہ نے غار حرا کو پسند کیا۔ ظاہر ہے حضور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے اگر میرے اللہ کریم نے وحی اتار دی، کیوں اتار دی؟ کعبہ تو سارے مکے والے کی سجدہ گاہ تھی، مگر غار حرا صرف میرے نبی کریم اور ان کے آباء و اجداد کی سجدہ گاہ تھی۔ جہاں میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کی جو سجدہ گاہ تھی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے وہاں قرآن اتار دی۔ قرآن میں نے اکثر بتایا، دہراتا نہیں ہوں، مکہ مکرمہ میں مجھے شک ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اتری ہو۔ مجھے شک ہے شاید ہی کوئی قرآن کی مکے میں کوئی آیت نہیں ہوتی۔ مکے والیاں دی گل بھی سمجھا دیا۔ قرآن مدینے میں اترا، مدینے کی پہاڑیوں پہ اترا، امہات المومنین کی چارپائیوں پہ اترا، بدر و احد کے میدانوں میں اترا، عرب کے صحراؤں میں اترا، نہیں اترا تو خانہ کعبے میں نہیں اترا۔ دیکھیں، میں نے کہا شاید مجھے کوئی نظر آتا نہیں، یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ میرے آقا پر چھوٹی چھوٹی صورتیں، کوئی کسی ایک صحابی کے گھر میں، کوئی دوسرے صحابی کے گھر میں، کوئی کسی پہاڑی کے پیچھے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ بڑی صورتیں، مدنی صورتیں جو میرے آقا پہ نازل ہوئی۔ میرے دوستو، عرب اسلام سے پہلے ایک خدا کا تصور رکھتے تھے، اللہم لبیک کہتے تھے۔ جمعہ عربوں نے شروع کیا۔ میرے نبی کریم سے پہلے تھوڑی سی نئے دوست بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، کسی نبی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کی شریعت میں نماز تھی ہی نہیں۔ حج نہیں تھا، نماز نہیں تھی ان کی شریعت میں۔ یہودی قربان گاہیں بناتے تھے، ہم مسجدیں بناتے ہیں، ان کے مذہب میں قربانیاں تھیں، وہ قربان گاہ بناتے تھے۔ ہم مسجد کو خدا کا گھر کہتے ہیں، وہ قربان گاہوں کو بیت عید خدا کا گھر کہتے تھے۔ یہودی مذہب میں قربانیاں تھیں، ایک مہینے میں 2-4 ہر آدمی کو کسی نہ کسی صورت میں دینی ہوتی تھی۔ نماز نہیں ہے، نماز ہے۔ دیکھیں، نماز عربوں نے شروع کی، یہ کسی کی نقل نہیں ہے۔ میرا سمجھانا یہ تھا، یہ بنی اسرائیل کی نقل نہیں، کسی پہلی قوم کی نقل نہیں۔ اللہ نے وہ شریعتیں بھیجی تو ان میں نماز نہیں تھی۔ اب عقل کی تو بات آئی ہے کہ اتنے بڑے نبیوں پہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اللہ نے خود اسرائیل رکھ دیا۔ اسرائیل کا معنی ہے خدا کا بندہ۔ لاطینی زبان میں عید خدا کو کہتے تھے، ہماری زبان میں عید فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ہن اللہ ہی بہتر جانتا ہے سیدھی گل کیڑی ہے۔ وہ عید خدا کو کہتے تھے، تو اسرائیل ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ دوستو، صرف سمجھانے کے لیے
کہ میرے آقا کے آباء و اجداد نے کسی عہد میں عرب کے ریگزاروں میں نماز شروع کی، پیر کرم شاہ صاحب نے 570 سال پہلے لکھی، تفسیر مزری میں 450 سال پہلے ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مزری دنیا کی بہت، اور بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ پر ایمان لانے سے 10 سال پہلے نمازیں شروع کر دی۔ چلو اگلی کہانی سنو۔ اسلام لانے سے پہلے ابو ذر غفاری نمازیں پڑھ رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ وہی نماز پڑھ رہا ہے جو میرے آقا کے آباء و اجداد کی نماز تھی، جو میرے آقا نے 40 میں سے 30 سال تو ضرور پڑھی، 30 سال میرے آقا نے وہ نماز پڑھی جو میرے سرکار کے آباء و اجداد کی نماز۔ 9-10 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے، اپنے آباء و اجداد کی نماز پڑھی، اسلام نازل ہوا، قرآن نماز میں تبدیلیاں آئیں، پہلی نماز طریقے میں تبدیلی نہیں آئی۔ کعبے والے بھی مکے میں نماز پڑھتے تھے، حضور بھی پڑھتے تھے، اگر حضور کا طریقہ اور ہوتا، مکے والوں کا طریقہ اور ہوتا تو مکے والوں نے نماز نہیں پڑھنے دینا تھی۔ نماز کا طریقہ، نماز کی عبادت بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میرے نبی کریم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں جب سارے عرب میں نماز موجود تھی، حج میں نمازیں موجود تھی، تو میرے آقا نے نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کی توفیق دی، مکے والے نماز پڑھتے تھے، میرے آقا نماز پڑھتے تھے، اسلام آنے سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ اگر عرب نماز سے ناواقف ہوتے، خود میرے آقا ناواقف ہوتے، اللہ کہتا واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حضور ہی پوچھ رہے یا اللہ کریم نماز شے کی؟ عربہ نے کی پوچھنا ہے؟ پہلے خدا کا رسول پوچھتا ہے اللہ بتا مجھے نماز کیا شے؟ قرآن کی آیت اتری، مدینے کی گلیوں میں گئی، مکے کی گلیوں میں گئی، کسی ایک بندے نے اٹھ کر یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیا شے۔ نماز سے مکے والے بھی آشنا تھے اور مدینے والے بھی آشنا تھے۔ حضور کا فرائض ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ حضور نے کسی حدیث میں نماز کی اس طرح کی تفصیل نہیں دی۔ نماز پڑھنے، روزے رکھنے، اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ مدینے ہو مکہ ہو، میرے آقا سے یہ سوال کیا ہی نہیں گیا کہ نماز کیا شے۔ عرب صدیوں سے اس سے آشنا تھے۔ تم بھی تھکے ہو، میں بھی تھکا ہوں، پر وہ برکت والی بات ہے۔ میرے نبی پاک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میری جگہ کوئی اور ممبر پر کھڑا ہوتا، آ کے نماز پڑھاتا، تو میں جا کر ان گھروں کو آگ لگا دیتا جو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ اب مدینے کی بات ہے، ساری نماز ہر شے مکمل ہے، یہ گھر کس کے جلانا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے مدینے میں یا تو منافق رہتے تھے یا صحابہ کبار۔ منافق سے تو یہ گلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، میرا آقا کا گلہ کس سے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ حدیث بخاری میں ہے، اسی طرح جی یہ مسلم میں ہے کہ میں لکڑیاں لیتا اور لکڑیاں لا گئے ان گھروں کو جلا دیتا جو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ناراضگی کا اظہار کیا میرے آقا نے۔ میرے آقا کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو پہلی صف میں آیا گویا اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں دیا، جو دوسری صف میں آیا گویا اس نے کوئی بکری اللہ کے راہ میں دی، جو تیسری صف میں آیا گویا اس نے مرغی انڈا اللہ کی راہ میں دی، جو چوتھی صف میں آیا گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دی۔ اس حدیث سے انڈا حلال ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال چیز دی جاتی ہے، کھوتا نہیں دیتا جا سکتا، بکرا دیا جائے گا۔ تو
اب حیران کن بات ہے کہ یہاں 5ویں صف کا ذکر ہی نہیں ہے. تو کیا میرے سرور کائنات کے عہد میں نماز 4 صفوں تک محدود تھی؟ یہ ساستہ کی حدیثیں ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر نماز نئی شے ہوتی تو لوگ بڑے جوش و خروش سے پڑھتے. اس کی اور دلیلیں بھی ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم اپنے گروپ بناتے تھے، ہم باغوں میں کھیتوں میں جا کر کام کرتے تھے اور ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاتے تھے ہم میں سے جو جا کر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. آج دا مولوی ہوندہ کہنا عمر فاروق کیڈا دنیا دار ہے، باغ بناندہ رہے نماز پڑھن مسیتے نہیں آیا. لیکن ہاں کہہ سکتے ہیں فلانا دنیا دے کام میں لگا رہا مسجد نہیں آیا. یہ دنیا نہیں ہے، حلال کمانا سب سے بڑا فرض ہے. جو عمر فاروق کر رہا تھا وہ حلال کمانے کے لیے کر رہا تھا. ہم کھیتوں میں باغوں میں کام کرتے تھے، ہم ایک بندے کو لازمی حضور کے پاس بھیجتے تھے کہ جا کے نمازیں بھی پڑھے، کوئی نیا حکم آئے تو ہمیں بتائے. پھر بھی نمازیوں کی تعداد کم رہی، مولویاں ڈرا ڈرا کے بتا رہی. اس پہ بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب صدیوں سے نماز سے آشنا تھے. یہ نئی چیز نہیں تھی. نئی چیز ہوتی تو بڑا جوش ہوتا، بڑا جوش ہوتا، ایک سے ایک بڑھ کر آ کے بازی لینے کی کوشش کرتا نماز میں. ایک دن میرے آقا صبح کو مسجد نبی میں گئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. 4 صفاں کتنے تھی، پوری مسجد بھری ہوئی. اب جاؤں تسی ٹر جاؤ گے نا، پچھو کاری صاحب 6 بندے لے کے لگے پہ آن گے. ساڑھے حافظ صاحب کو 6 ہی نمازی بڑی مشکل نہ لوندے. نبی صاحب کہتے ہیں 6 بھی نہ تو کلے لگے رہن گے. دیکھیں میرے نبی پاک سرور کائنات نے جب مسجد بھری ہوئی دیکھی تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا مدینے والو تمہیں پتہ لگ گیا آج مال تقسیم ہونا ہے. ماں تُسی کہو گے یہ صحابہ واسے حدیث نہیں کسی اور راستے دیکھو تو صحیح مدینے والو آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے کا. جی یا رسول اللہ. تدے مسجد بھری گئی. فرمایا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کافر ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہے میرے بعد تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، دنیا میں ڈوب جاؤ گے. نماز ہم پڑھیں گے، میرے رسول پاک نے پڑھی ہے. حج کرتے ہیں، عربوں کی تہذیب سے اگر خدا کا رسول نماز نہ پڑھتا نماز کہیں نہ ہوتی، حج نہ کرتا حج کہیں نہ ہوتا. اللہ کو خود بھی پتا تھا، تفصیل کہیں نہیں آئی. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مولوی کہنا ہے کہ نماز رہ گئی تو پتہ نہیں 80 کروڑ سال تکو نا. نالے کہنا الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اے رحیم رب ایک نماز دے قضا ہون تے 80 کروڑ سال دو کے چھٹ دے وے، وہ رحیم ہی ہوئے گا، وہ کریم ہوگا، وہ کریم ہوگا. اللہ نے کسی بندے نے کسی کا ایک دان توڑا وہ 40 نکال دے کہے ویکھیا میں کیڑا رحیم ہاں. 40 دند باہر کٹ کے کہے میں رحیم ہاں. سنو میرے دوستو، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وسعت رحمتی کل شے، میری ہر چیز پر رحمت چھا گئی. میں جبار ہوں، پکڑ سکتا ہوں، قہار ہوں، حسیب ہوں، حساب لے سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، پر نہیں دوں گا. وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی. تو پہلے نبیوں کی نمازیں ہی نہیں، وہ نماز کے بغیر نبی ہو گئے.
اللہ نے پہلے نبیوں پہ نماز نہیں لگائی، ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارا کیا قصور تھا جو ہمیں لگ گئی؟ یہ نماز سرکار کے آباء و اجداد کے حوالے سے لگی۔ میرے آقا کے بزرگوں نے نماز نہ پڑھی ہوتی اور عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہماری نماز بھی کوئی نہ ہوتی۔ بغیر نمازوں کے نبی ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، عیسیٰ خلیل اللہ ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کو ڈراتے ہیں، ایک رہ گئی۔ آج صبح کہا تھا قضا تو میرے آقا کی بھی ہو گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھو، گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ مسجد میں بڑا ثواب ہے، عام مسجد میں 25 یا 27 گنا، نوری صاحب نے صحیح پتا ہونا، جامعہ مسجد 500 والا ثواب ہے۔ مکہ شریف 1 لاکھ والا، مدینہ شریف 50,000 والا۔ ایک آدمی حج کر کے آیا، واپس آ کر اس نے نماز چھوڑ دی۔ گھر والوں نے کہا اتنا خرچہ کیا، تمہیں حج بھیجا تھا تو تم واپس آ کر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بچہ کہنے لگا آپ ان پڑھ لوگ ہیں، میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں 8 دن مدینہ شریف لیا تو 50,000 والی نماز پڑھ رہا، 20-22 دن مکے رہا تھے، لاکھ والی نماز پڑھا۔ میں حساب رہا میری 1.5-2 کروڑ نماز خدا آل پہ ہی بن دی ہے، اللہ آل بن گئی میری نماز، میری نماز اللہ آل بن دی پئی۔ جب مولوی پڑھانے پہ آیا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ اس بات کا اثر کیا ہو۔ یہ انہوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بات کی۔ یہ کیسے ہے کہ خدا کا نیک ترین بندہ پاکستان میں سجدہ کرے تو 10 نیک کا ثواب ہو؟ میری بات غور سے سنیں، کوئی 50 کا ہو 10 کا ہو۔ ایک بدماش کفیل حرام خور، ویسے ان کے سجدے ہوتے ہی نہیں، اگر مکے میں ایک شخص سجدہ کرے اسے 1 لاکھ کا ثواب ہو، تو اس میں پھر غریبوں کا کیا قصور ہے جو مکہ نہیں جا سکتے؟ غریبوں کا کیا قصور ہے جو مدینہ نہیں جا سکتے؟ وہ لاکھوں کروڑوں رکعتوں کے ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا آقا نماز نہ پڑھتا، دنیا کبھی نماز نہ پڑھتی۔ یہ عربوں کی تہذیب کہانی تھی۔ میرے سرور کائنات نے نمازیں پڑھی، میرے آقا نے وہ نفل پڑھے تو گھر میں پڑھے، سامنے نہیں پڑھے۔ میرے آقا نے کوئی نفل نماز مسجد میں نہیں پڑھی، نہیں تو کہتے جی یہ تو لازمی حضور پڑھی۔ نماز اعمال میں شامل ہے، نماز اور رسول اللہ پر ایمان لانا ایمان ہے۔ ایمان کا درجہ اعمال سے افضل ہے۔ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، ایک انگریز قرآن کی تفسیر لکھے، ایک انگریز نے بڑی لکھی ہے، بڑی عربی کی بہت بڑی ڈکشنری لکھی ہے، ایک انگریز قرآن کا ترجمہ لکھے، تشریح لکھے، تو وہ مفسر قرآن ہو گیا، وہ ولی ہو گیا، وہ کافر ہی رہا، وہ کافر 100 تفسیریں لکھتا کافر تھا۔ یہ شرط نہیں کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، یہ شرط نہیں کہ اس کو قرآن یاد ہو گیا ہے، شرط تو یہ تو نے رسول پاک پر ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا ہے۔ گنگا رام نے ٹرسٹ اسپتال بنایا لاہور میں، دلی میں بھی ہے، میں نے سنا، بڑی جائیداد چھوڑی۔ آج بھی گنگا رام ٹرسٹ کی آمدن سے گنگا رام ہسپتال چل رہا ہے۔ چلو اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے، پر گنگا رام قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا نام غلام محمد تو نہیں نہ ہوگا، وہ اٹھے گا تو گنگا رام ہی ہوگا، اور میرے آقا کا کوئی غلام محمد اٹھے گا تو وہ غلام محمد ہی ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی کی، اتنی بڑا صدقہ جاریہ کیا، اس کا ثواب تو ہو سکتا ہے مگر دوزخ سے نہیں بچتا، دوزخ سے کلمہ بچاتا ہے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ جس نے فرمایا میرے آقا نے جس کا خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ کیا؟ جس نے ہوش میں کلمہ پڑھ لیا۔ 9 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، کتنی ہیں؟ 9 ہیں مسلم شریف میں، 1-2 نہیں۔ عذاب والی حدیثیں بخاری شریف میں 2 ہیں، رحمت والی 9 ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اب تفصیل کا موقع نہیں، بس نماز پڑھتے ہیں۔ 9 کی 9 حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ جس نے کہا اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرا ہے، اور جس نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں وہ بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ اگر مولویوں نے بیان نہیں کی تھی یہ ان کا قصور ہے۔ جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ایسے متفقن علیہ کہتے ہیں، قرآن کے بعد اس کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور یہ 9 کی 9 متفقن علیہ حدیثیں۔ تو میرے دوستو، رزق حلال سب سے بڑی عبادت ہے، اور ایمان سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایمان کے بعد کوئی عبادت قبول ہوگی؟ حلال کی روزی ہو، کافر ہو تو گنگا رام ہی رہے گا۔ حلال کی روزی ہو، غلام احمد ہو، وہ غلام احمد ہی رہے گا۔ حلال کی روزی سے ایمان نہیں مل سکتا، ایمان کی دنیا میں قیمت ہی کوئی نہیں ہو سکتی، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ کروڑوں ہسپتال بنا دے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں انسانیت کی خدمت کے لگا دے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گنگا رام اٹھ والا آل محمد کما صلی علی ابراہیم۔ یہ روز درود ابراہیمی لکھ دینے سے نہیں، شاید آسمانوں آیا درود تو میرے آقا نے بنایا، درود انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، میرے نبی پاک نے درود بنایا۔ ایک بچ گیا ہے نا، ورنہ یہاں بھی نا کوشش کی جاتی ہے کئی دریدوں میں۔ والا صحابی درود، صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں بتا دیا آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے، آپ فرمائیں آپ کی آل بیت پہ درود کیسے بھیجا جائے۔ اسپیسیفائیڈ ہو گیا، یہ اسپیسیفائیڈ ہے۔ اللہ پاک ایمان قائم رکھے، ایمان قائم رکھے، نماز سے پہلے حلال روزی کی کوشش کریں، بڑا مزہ آتا حلال۔ تسی کہو جی آج تک پاکستان دے کسے حرام خور نو خدا رے نہیں پڑے، اللہ نے تو فرعون تو بعد کسی یزید نو بھی نہیں پڑے، انہیں کام ہی چھوڑ دیتا، پھڑن پھڑان والا کام۔ فرعون تو بعد اللہ نے کسی یزید کو نہیں پکڑا۔ ایک ایک بستی میں آج 10 فرعون پھر رہے ہیں، ایک ایک شہر میں 10 فرعون پھر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، قبضہ ڈاکو چور جبری لینے والے، بلکہ ان میں آدھے وزیر بھی ہیں، ان لوگوں میں آدھے وزیر بھی ہیں۔ ڈرتے کیوں؟ سنو،
حلال کھانا انسان کی انسانیت کے ماتھے کا تاج ہے، انسانیت کے ماتھے کا تاج ہے، حلال کھانا بڑا مشکل ہے۔ میرے والد گرامی سے کسی نے پوچھا ولی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا پرانے زمانے کا ولی یا آج کا ولی؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار آج کا ولی۔ تو میرے حضور نے کہا، میں پاس بیٹھا تھا، فرمایا سن، آج جو بندہ حلال کھا کے 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ ولی ہے۔ آج کے عہد کا ولی وہ ہے جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اور حلال کھاتا ہے، وہ آج کے عہد کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور فرض بھی صوفیوں نے کہا، صدق مقال، سچ بول، جو یہ قوم بھول چکی ہے، جو یہ نہ جمعہ دے خطبے سچ رہ گیا، نہ دینی تقریریں سچ رہ گیا۔ ایک بندہ منو بندہ جی، ایک بندے نے میرے اتنے لاکھ روپے دینے، انہیں قرآن چک لیا، چھوڑ دے۔ میں کہا آج کل مسلمان ایک نہیں 50 قرآن چکتے ہیں، لوڈ دے مطابق چکتے ہیں، 20 کلو وزن ہے، 25 کلو ہے، وہ لوڈ دے مطابق چک لے گا۔ اس کہتا جی میں پھر اللہ کچھ نہیں کہے گا، میں کہا اللہ بالکل کچھ نہیں کہتا۔ میرے نبی فراق نے فرمایا اپنا حق لو، خاتم جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اپنا حق لو، اور جو شخص اپنا حق لینے کے لیے مارا جائے وہ شہید شمار ہوگا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میری امت میں حق لو اپنا، جو حق لے گا وہ شہید شمار ہوگا۔ میرے سرور کائنات سچ بولنے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے جناب فاروق صاحب یا نوری صاحب کہ میرے حضور نے فرمایا میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تو مان لوگے؟ ان کا مان لیں گے، تم نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ جس رسول پاک نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، جو دنیا کا سچا ترین انسان تھا، آج اس کی امت بڑے جھوٹ بولتی۔ جھوٹ صرف گناہ نہیں، معاشرتی کرائم بھی ہے۔ جو معاشرہ جھوٹ بولتا ہے اس میں کروڑوں جرم ہوتے ہیں۔ اگر ہم عہد کر لیں، کہنے لگا تو نقش بندی ہو گئے، نقش بندی ہونے واسے 2 کام تے کرنے پہن گے، حلال کھانا پائے گا، سچ بولنا پائے گا۔ 2 کام تو کرنے پڑیں گے، حلال کھانا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، اور صوفیوں کا 2 کام کرنے کے بعد پھر نیک اعمال کی کوشش کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ نیک اعمال بعد میں ہیں، حلال رزق پہلے۔ ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے، ایک آدمی دکان کھول لیتا ہے، ثواب دکان کھولنے والے کا زیادہ ہے۔ اعتکاف سنت ہے، حلال کمانا فرض ہے۔ اپنے لیے روزی کمانا۔ ایک ملازم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، ایک مزدور 8 گھنٹے مل چلاتا ہے، ایک غریب 8 گھنٹے رکشہ چلاتا ہے، میری بات سن، ایک 8 گھنٹے کڑائی اٹھاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس نے رزق حلال کے لیے کڑائی اٹھائی، اس نے رزق حلال کے لیے رکشہ چلایا، رزق حلال کے لیے ملازمت کی، رزق حلال کے لیے کاروبار کی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی مومن حلال روزی کی تلاش میں نکلا، موت آ گئی تو وہ موت شہادت کی موت ہوگی، وہ موت بھی شہادت کی موت ہوگی۔ کیوں؟ میرے پیر بھائی کوشش کریں گے، کیا کریں گے؟ بڑا مزہ آئے گا حلال کھانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچ بولنے کی۔ جھوٹ سکھایا کن نے سکھایا؟ مولویاں تے ماسٹر مار مار چھوٹیاں بچے، نہیں تو کل سکول کیوں نہیں آیا؟ آ جانا یار سر دادا مر گیا سی نہیں آیا، حالانکہ دادا زندہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے انسانیت کو، انسان کو انسان بنانا تھا، وہی ادارے انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر گئے۔
مسجد میں جا قاری صاحب نے جو ہے سبق نہیں یاد کیا، سرکار بڑا امی نو بڑا بخار چڑھے ایسی میں کچھ کر نہیں سکتا، بہانہ کرے۔ ماں باپ تشدد کرتے ہیں، بچے نے گلاس توڑا، اسے پتہ ہے مجھے ماں باپ ماریں گے، وہ ان کے ڈر سے جھوٹ بولے گا، تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے خود تباہ کیا ہے۔ میرے نبی کریم کی سچ بولنے کی عظمت کو تو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا، میرے آقا نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آقا کی امت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو کے مجھے روک دو مجھے۔ جو سارے نبیوں سے اعلیٰ نبی تھا، جو نبیوں کا سرتاج ہے، دنیا کے سچ بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچا انسان تھا، دنیا کے حلال کھانے والوں میں سے سب سے زیادہ حلال کھانے والا انسان تھا، اس سچ بولنے والے کی امت سچ کیوں نہیں بولتی؟ ہمیں مدرسوں نے تباہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دینی مدرسوں میں دیکھا بچوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، یہ جی بھاگ جاتا، میں نے خود دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دینی زنجیروں سے بندھے ہوئے بچے دیکھے۔ بچہ استاد کے ڈر سے جھوٹ بولے گا، قاری کے ڈر سے جھوٹ بولے گا، اور ماں باپ کے ڈر سے جھوٹ بولے گا، تو کیوں نہ ڈر اسی کاٹی دے گی۔ ڈر اچھی شے نہیں، ڈر کہتے ہیں نا ڈری بلی سے اچھی نہیں ہوتی، ڈرا ہوا انسان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مولویاں ڈرا تباہ کر دیا، وہ سوچتا دو تو جانا ہی، اتنے کو ہاتھ مار لو، اتنے ہی ہاتھ مار لو، جب مولوی کہتے ہیں جا ہی نہیں دو ہی دینا، یہ تو چنگی گزارو، چار ڈاکے مار لو، پکڑ جوا کھیل لو، گرگی دا مال کھا جاؤ۔ اس کے دل سے دیکھیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ مایوس سے ہونا ہی نہیں۔ میرے حضور میرے والد گرامی فرماتے تھے جڑا بندہ ایک بار معافی مانگ لے اس کو معافی مل جاتی، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے جو اللہ نے پیغام آقا کو بھیجا، لفظ اللہ کے رسول پاک کے، جسے قرآن کے بعد دوسرا درجہ ہے، میرا بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے مجھے معاف کر دے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے سوچتا ہے میرا ایک اللہ ہے مجھے معاف کر دے گا، فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا ابن آدم تو اس حالت میں آئے کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں سے زیادہ ہو، خدا آسمانوں پر ستاروں سے زیادہ ہو، پر تیرا ایمان یہ ہو کہ میرا ایک خدا ہے جو بخشنے والا ہے، میں تجھے معاف کر دوں۔ معافی مانگی نہیں، ایمان سے کہتے ہیں، معافی مانگنا زبان چلتی، ایمان جو ہے کہ وہ معافی دینے والا ہے تو کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو معافیاں دیں۔ میرے بھائی کے ساتھ میرے پیر بھائی تبھی آپ کی اولادیں تب سچ بولیں گی جب آپ اولادوں کو سزا نہ دیں گے۔ آپ کو سزا کے خوف سے بچہ جھوٹ سیکھتا ہے۔ ہم نے معصوم بچے خود تباہ کیے۔ بچوں سے پیار کریں، بچوں سے آپ یقین کریں میرے نبی پاک نے فرمایا جو بچوں سے پیار نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں کرے، اس کا وہی انجام ہوگا جو گستاخ اولاد کا ماں باپ کے حوالے سے۔ یہ بات حدیث کا ایک ایسا تو بتایا کہ اولاد نافرمان ہو تو سزا ملے گی، یہ نہیں بتایا کہ باپ پیار نہ کرے تو باپ کو وہی سزا ہوگی جو اولاد کو سزا ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میرے آقا نے گود میں ایک دن حسنین کریمین کو یا ایک گود میں حسن کو اور ایک اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا، حضور کے آزاد کردہ غلام یا حضور نے اس کو حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، اس کا بیٹا اسامہ حضور کی گود میں پلا، آپ ان سے پیار کر رہے تھے، تو ایک بدو سردار آئے گا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں پر میں نے کبھی پیار نہیں کیا،
تو میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن خدا اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو خدا رحم نہیں کرے گا تو بخشش کیسے؟ تو پہلا سٹاپ یہ ہے کہ ہم بچوں پر تشدد بند کریں انشاءاللہ۔ ان کو ٹوٹ گیا گلاس، کوئی بات نہیں، مجھے ابا آواز دے خدا ابو میں نے یہ گلاس توڑ دیا، مجھ سے ٹوٹ گیا، ابو یہ جگ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ میں کہا پتر ہور لے آؤں گے، میں تم دو لے دیا گا، تو سچ بولا، سچ بولا میں اور لے دوں گا، تو سچ بول۔ خدا کی قسم گھروں میں نا روشنی کے چراغ جلنے لگ جائیں گے۔ اللہ گواہ ہے ہم صرف اپنی اولادوں سے محبت کر کے بھی خدا کی جنتیں خرید سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کا فرمان بردار میں اپنی اولادوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی چھوٹا سا تھا، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ منیر صاحب چلے گئے، میں شیوپورے اپنے برامڈے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا لال گاڑی چل پڑی اور اس میں چلانے والا ہے ہی کوئی نہیں، بہت چھوٹا تھا نا، یہ نظر نہیں آیا، گاڑی چل رہی اور بندہ ہی کوئی نہ ہو، پریشانی ہوئی، دوڑے قریب گئے تو اس کو نظر تو نہیں آتا، چھوٹا تھا، اتنا اونچا ہو تو ڈیش بورڈ سے اسے نظر بھی نہیں آتا، خدا جانے گاڑی گیٹ سے کیسے گزر گئی۔ بڑے دھاپ توپ کر کے منیر صاحب موجود ہیں، میں نے اس کو دو چار تھپڑ لگوائے، بڑی مشکل سے گاڑی کھولی، اندر سے لاک کی ہوئی تھی، ڈرایا، اس لیے نہیں کہ میں اس پر ظلم کرنا چاہتا تھا، میں اس لیے ڈراتا تھا کہ آئندہ اس کی زندگی کوئی خطرہ نہ ہو۔ اللہ نے ڈرایا ہے، ضروری نہیں کہ خدا اس پہ عمل کرے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں نا میں تمہارا چمڑا اتار لوں گا، اگر سچ مچ اتارا ہوتا پورا بندہ ہونا ہی کوئی نہیں سی۔ یہ ڈراوے ہوتے ہیں، دوزخ ڈراوا ہے، جنت حقیقت ہے۔ دوزخ ڈراوا ہے، جنت حقیقت ہے۔ آج تک خدا نے اس دنیا میں دوزخ نہیں بنائی۔ خلاؤں میں زمین سے 90 کلومیٹر آگے خلا ہے، خلا میں دوزخ نہیں بن سکتی، خلا میں جنوب ہوائی نہیں، وہاں جنت نہیں بن سکتی، 90 فٹ بلندی سے نہیں بن سکتی، لوگ سردی سے مر جائیں گے، ہوا کم ہوگی، ہوا تو 10 کلومیٹر سے بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ دوزخ بنے گی تو زمین پر بنے گی، جنت بنے گی تو زمین پر بنے گی۔ وہ میرا بھائی یہی بیان کر رہا تھا، میں نے کہا آپ دیکھو جس قبرستان میں میرے آقا کے باپ دادا دفن ہے، دنیا انہیں جنت معلیٰ کہتی ہے۔ یہ کعبے کا قبرستان ہے، دنیا اسے جنت معلیٰ کہتی ہے۔ جس میں میرے آقا کی آل دفن ہے اسے جنت البقیع کہتی ہے۔ صحابہ دفن ہے میرے آقا کی، امہات المومنین امت کی مائیں وہاں دفن ہے۔ تیسری حضور نے فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا قبر یا تو دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے، مومن کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، بخشش ایمان پر ہونی ہے۔ مومن رسول اللہ کو پوچھا کے تو جنتی ہو جائے گا۔ قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں حج کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال ہے، قبر میں صرف میرے آقا کی غلامی کا سوال ہوگا۔ دیکھو نا کیا جی تیرا اللہ کون ہے؟ کوئی مرزائی بھی کہے گا میرا اللہ ایک ہے، سنی بھی کہے گا، انہیں کہ تیرا دین کی، مرزائی بھی کہے اسلام، ہم بھی کہے فیصلہ کیسے ہو؟ انگریزی کیا نہیں گاڈ از ون، ان آگے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ بھی اللہ ایک والے، یہودی بھی اللہ ایک والے، ہندو بھی اللہ ایک والا، سکھ بھی اللہ ایک والا۔ اللہ ایک سے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ دین کی کہانی کریں گے تو مرزائی لات پکڑ لے گا میرا دین بھی اسلام، تو فیصلہ تو اسی بات پہ ہوگا کہ میرے رسول پاک کو تو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ میرا ایمان ہے دنیا کا گناہگار سے گناہگار انسان، کیا کہا؟ اپنی خواب میں نبی پاک کو دیکھے تو اس نے نبی پاک ہی کو دیکھا ہے۔
نبی جو خوابوں میں پہچان لیتے ہیں یہ کلمے کی برکت سے، وہ قبروں میں بھی پہچان لیں گے۔ تو قبروں میں سوال جواب ہوگا، ثواب عذاب ہوگا، زندگی ہوگی تو ثواب ہوگا، زندگی ہوگی تو عذاب ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے فرمایا اے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ قبر کو حضور نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں کی کروڑوں قبریں اس دنیا پر ہیں۔ کتنی؟ کروڑ ہا قبریں ہیں، اور کروڑ ہا قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا نا یاسین شریف سے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے یا ویلنا مام باسنا من، ہائے افسوس ہمیں قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ لوگ افسوس کریں گے، اگر زندگی نہیں تو پھر کی افسوس کرنا ہے۔ قبر کی زندگی کا منکر قرآن کا منکر ہوگا۔ لیکن قرآن میں ہے کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب جنگ وہ کفر شور بجایا جائے گا، شور پھونکا جائے گا، بگل بجے گا قیامت کا، فرمایا لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لوگ تسی پوچھو کہ پیر جی منگلا ڈیم بن گیا پھر کتوں اٹھن گے، ڈیفینس بن گیا، کہتے کوئی قبرستان ویکھیا جی نہ چھوڑیا ہوئے، یہ سارے قبرستان بھی غرق کر کے نہ برابر کرنا۔ اور میں ایک فقیر ہونے کی حیثیت سے بات کروں، ایک گھر کسی قبر پر بن جائے قیامت تک وہ انسان سکھ نہیں پا سکتا، سکھ نہیں پا سکتا ہے۔ گھر کسی قبر پہ بن جائے، کھا کے قبرستان ہی کھا گئے، ڈیم بن گئے، مگر میرا اللہ اپنی قدرت سے بے شک ڈیم بن جائے، اسی مٹی سے انسان کو اٹھائے گا جسے دفن کیا تھا۔ تو لوگ قیامت کے لیے جب اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ افسوس کریں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ جان چھٹی، قبر جو نکلے جان چھٹی۔ مولوی تو کہتے ہیں قبر نو سپرنگ لگے، مردے نو کھٹے گیا نہیں کرے، کدے ہلدی قبر ویکھی جی آ رہی ہوئے جا رہی ہوئے، جلایا دی کھڈی یار سپرنگاں والی قبض ہوئے گی تو انہوں کھچی پھرے گی، نہیں سپرنگاں والی نہیں ہوئے گی میرے آقا کے صدقے۔ دیکھو بات سنو، ہمارا اور عیسائی کا کیا فرق ہے؟ جو تکلیف بیماری عیسائی کو آ سکتی ہے مسلمان کو آ سکتی ہے۔ دنیا میں انسانوں کے دکھ سکھ سانجھے ہیں، خوشیاں ہوں تو ہندو بھی خوش ہوگا، غم ہوں تو ہندو بھی آنسو بہائے گا، غم ہوں تو عیسائی بھی آنسیں بہائیں گا۔ انسانیت کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، انسانیت کے غم ایک جیسے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کوئی عجز نہیں دیا کہ عیسائی کو بخار چڑھے گا 106 تو مسلمانوں کو 98 تو نہیں بدنا۔ عیسائی موٹر سائیکل تو ڈگے گا گر جائے گا تو اس کی لاٹ ٹوٹے گی، مومن ڈگے گا گر جائے اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہمیں انسانی دنیا میں اللہ نے کوئی برتری نہیں دی، کوئی رعایت ہی نہیں دی۔ وہ ساری عمر کلمے پڑھتے رہے، ساری عمر درود پڑھتے رہے، 4 نماز رہی یا نہیں رہی، دنیا میں تو ہمیں ملا ہی کچھ نہیں، ملنا ہی وہاں جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے تو وہیں سے تو ملنا ہے۔ اللہ نے ہر مومن مسلمان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا، اگلی جنت بنے نہ بنے 30-40 کروڑ جنتیں بنی ہوئی۔ دوزخ اجے تک اللہ نہیں بنائی، اس کی شان کریمی ہے۔ فرمایا وسعت رحمتی کل شے، جب ہر شے تے رحمت چھا گئی تو بندیاں نو ساڑنا رحمت ہے۔ بہت کی جنگ ہو رہی، ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں ایک عورت غلام بن گئی، لونڈی بن گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو لونڈیاں بن جاتی تھیں وہ بے نکائی بیوی کے طور پر رکھی جاتی تھی۔ اسلام میں کوئی بھی دور ہو، یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ انسان منڈیوں میں بکتا رہا۔ وہ بے نکائی عورت کے طور پہ رکھتے تھے اور پھر سیل کر دیتے تھے، آگے ری سیل ہو جاتی تھی۔
لونڈیاں کرائے پہ بھی دے دیتے تھے، اللہ معافی دے۔ عورت کسی اعلیٰ خاندان کی بھی وہ لونڈی بن چکی تھی، وہ قیدی بن چکی تھی، مگر اپنی حالت بھول کر کبھی ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا یہ کیوں بے چین دوڑتی ہے؟ رسول اللہ اس کا بچہ گم ہو گیا۔ ماں نے یہ نہیں سوچا میں برباد ہو گئی، وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، اپنی بربادی کا غم نہیں، بچے کی فکر ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا اگر اس ماں کو اس کا بچہ دے دیا جائے تو یہ اسے تندور میں پھینک دے گی۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ماں جو اتنی بے چینی سے اپنی بدنصیبی چھوڑ کر جو اسے مل چکی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اتنی پریشان ہے، اسے اس کا بچہ مل گیا تو کیا اسے تندور میں پھینک دے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کوئی عقل والی عورت اپنے بچے کو تندور میں نہیں پھینک سکتی۔ صحیح مسلم۔ میرے رسول پاک نے سنو، تم جس خدا کو ماننے والے ہو اس کو 70 گنا اس ماں سے زیادہ پار ہے جو اس وقت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سدا آباد رہو۔ میرے ایک حدیث ہے، اللہ حدیث فرماتا ہے میں بندے کے گمان میں رہتا ہوں، اللہ عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے جنہیں کہا سزا دے گا انہوں نے کٹ پینی، انہوں نے گمان جی کیتا، جنہیں کہا چھوڑ دے گا انہوں چھوڑ دے گا، جیسا گمان کرے گا ویسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ساڈا ایمان ہے